نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ثم استوى إلى السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواهن سبع سماوات پھر برابر کیا ان کو 7 آسمان وهو بكل شيء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ نائب قالو تو کہنے لگے اتجعل فیہا کیا آپ اس میں بنائیں گے من اس کو یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور اس میں خون بہائے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما ان چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت نمبر 29 سورہ بقرہ پہلا پارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ سب کی سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں دنیا میں ایسی دکھتی ہیں، ایسی نظر آتی ہیں جس کا کوئی کام نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ وہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس فائدے کو نہ جان سکیں تو وہ ہمارے اپنے علم کی کمی ہے، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ نے فائدہ بنایا ہوا ہے۔ اب جتنے یہ موذی جانور ہیں مثال کے طور پر، اب حکماء کے پاس جائیں، اطباء کے پاس جائیں، اب سانپ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے یہ لوگ دوائیاں بناتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر قدرے کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو ایک مکھی نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ وزیر نے کہا کہ اگر جان کی معافی چاہوں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل۔ تو اس وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، اگر یہ مکھی پیدا نہ ہوتی تو آپ کا کبر، آپ کی طاقت یا آپ کا عجز آپ کے سامنے کیسے آتا؟ یعنی اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تو زمین کا ایک بادشاہ ہو کر ایک مکھی کو تو نہیں بھگا سکتا۔ تو یہ چیزیں، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی ہے، مگر نہ جس چیز کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے
آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن سبع سماوات، 7 آسمان برابر کیے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن یہاں میں اختصار کے ساتھ یہ ذکر کروں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا لیکن اس کو بچھایا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو بچھایا۔ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جل شانہ چاہے 7 آسمانوں کے اندر، اس فضا کے اندر یا زمین کی تہ میں کوئی عمل، کوئی کام چھپا ہوا ہو جسے لوگ چھپا ہوا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اس اگلی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرشتوں سے ایک خطاب فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا تھا، یہ ان سے مشورہ نہیں لیا تھا، یہ ان کو اطلاع دی تھی، مطلع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو ایک کام کے اندر، دیکھیں قرآن ہماری عملی زندگی کا ایک نمونہ ہے، اگر آپ کو ایک کام کرنا بھی ہے تو پھر بھی آپ اپنے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے مشورہ لے لیا کریں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مشورے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز میں مشورہ لیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات کے اندر آپ مشورہ کر لیا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کو اطلاع دی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو وہ بطور نائب پیدا کیا ہے۔ اب نائب کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ نائب اس لیے کہ وہ اللہ جل شانہ کے کام کرے گا، اللہ رب العزت نے جو حکم اس کو دیا وہ اس کے حکم کو بجا لائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف بلائے گا۔ اب دیکھیں بہت سے کام اللہ رب العزت ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، بندوں کو ان کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نہیں کرتے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال اللہ جل شانہ بھی کرتے ہیں اور بندے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ اب یہ کام ایسا ہے کہ یہ کام اللہ جل شانہ نے بھی مخلوق کو دین کی طرف دعوت دی ہے، اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو ماننے کی دعوت دی ہے، اور یہی کام امت محمدیہ کا بھی ہے اور سابقہ امتوں کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نائب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کے ذمے یہ کام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور منکرات سے روکتی ہو۔ اب یہ کام ہے اس امت کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نائب بنایا۔ تو جب یہ نائب بنایا تو فرشتے تو ایک منظر پہلے دیکھ چکے تھے، وہ منظر کیا تھا کہ شیاطین اور جنات نے اس زمین کے اندر فساد بچایا تھا، تو انہوں نے اسی بنیاد پہ یہ کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں ایک ایسی مخلوق کو جو اس کے اندر فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے، اور رہی بات یہ ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہماری تعریف کرتے ہیں فرشتوں، آپ ہماری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، میں انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر
اس سے بھی بڑا کام لینا چاہتا ہوں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے دین کی دعوت، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ ایک ہے خود عمل کرنا، فرشتے خود عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے، اور امت مسلمہ خود بھی عمل کرتی ہے، لوگوں کو دعوت بھی دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ضرب لگا دی ان لوگوں کے اس عقیدے کے اوپر جو لوگ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے معبود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اس لیے کہ انی اعلم، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور جو تم فرشتے ہو ما لا تعلمون، تم وہ چیزیں نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب کلی یہ صرف اللہ جل شانہ کا خاصہ ہے۔ یہ عقیدہ اپنا لیں، کیونکہ عقیدے کے اندر اگر شرک کی آمیزش ہوگی تو یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس شرک کی بنا پر عمل مردود ہو جاتے ہیں، اور جب شرک سے انسان پاک ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی توحید اس کے دل میں سما جاتی ہے، تو پھر یہ ہر عمل انسان کو پھر اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو اونچے مقام پہ پہنچاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر شرک نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر عمل کرنے، توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔